یہاں ہمارے سامنے ایک بڑی دلچسپ سی ریاضی لکھی ہوئی ہے، جہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے بھائی 1/2 اور اس کے بعد کوسین یعنی کہ بریکٹ کے اندر لکھا ہوا ہے 2a. یہ a ہو گیا، یہاں یہ 6b لکھا ہوا ہے اور پھر آگے 8 لکھا ہوا ہے. تو یہ جو a ہے، یہ b ہے، یہ کیا ہے بھائی؟ یہ حساب میں اس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں ویریبل. اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایک مقدار چھپی ہوئی ہے جو کبھی بڑھ بھی سکتی ہے، کم بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس صورت میں ہم صرف اس کو ایک سمجھیں، ایک نشان کے طور پہ سمجھ رہے ہیں کہ بس ایک نشان ہے، یہاں کچھ بھی لکھا ہو سکتا تھا، یہاں کچھ ایک ایسے ستارہ بھی بنا ہو سکتا تھا، کچھ بھی ہو سکتا تھا. تو ابھی ہم اس کے لیے کیا کریں گے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ 1/2 جو ہے یہ باہر لکھا ہوا ہے اور یہ قوسین کے اندر یہ ساری چیزیں اندر لکھی ہوئی ہیں. تو ہم یہاں کیا کریں گے؟ ہم اس 1/2 کو ان سب سے ضرب دے دیں گے. بھائی 1/2 جب 2a سے ضرب ہوگا تو یہ نیچے والا 2 اور یہ اوپر والا 2 کٹ جائے گا، یعنی کہ ہمارے پاس رہ جائے گا a. اس کے بعد اسی طرح یہ 1/2 اس 6b سے ضرب ہوگا تو یہ نیچے 2 ہے، اوپر 6 ہے، 2 6 میں 3 مرتبہ جاتا ہے، لہٰذا یہاں آ جائے گا 3b اور اس کے ساتھ یہ گھٹانے کا نشان بھی آ جائے گا. آخر میں 1/2 8 سے ضرب ہو رہا ہے. اب یہاں بھی وہی چیز ہے کہ نیچے یہ 2 لکھا ہوا ہے، اوپر یہ 8 ہے، تو یہ 2 اس 8 میں 4 مرتبہ جاتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ 2/4 8 ہوتا ہے، لہٰذا یہ 2 اس 8 سے کٹ جائے گا اور ہمارے پاس آ جائے گا 4. تو یہ ہم اس طریقے سے اس کو کاٹ رہے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ہم نے ایک ایک کر کے ان سب کو حل کیا، اس کو آسان کیا، سمپلیفائی کیا، تھوڑا اپنے منفرد روپ میں لے آئے اس کو. اور وہ اس لیے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہوتا ہے، اس کو ہم ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی کہتے ہیں. جب کوئی بھی چیز ضرب ہو رہی ہو تو وہ اس طریقے سے ان تینوں سے ضرب ہو رہا تھا، ان تینوں میں بٹا ہوا تھا، تبھی اس کو انگریزی میں ڈسٹریبیوٹیو کہتے ہیں کہ یہ بٹ رہا ہے یہاں پہ ضرب ہونے کا کام ان تینوں میں. مزید کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں اے ہے، ادھر اے والا ٹرم نہیں، ادھر بی والا ٹرم ہے، اور یہاں پہ بغیر اے اور بی کے ہے. تو اگر کچھ اے کے ساتھ اے والا ہی جمع ہوتا ہے، بی کے ساتھ بی والا جمع ہوتا ہے یا گھٹایا جاتا ہے. اور رہی بات اس 4 کی، تو یہ بھی اب اکیلا اسی لیے رہے گا کیونکہ نہ اس کے پاس اے ہے نہ اس کے پاس بی ہے، تو یہ سب ایسے ہی لکھے جائیں گے. خیر، یہ تو ہو گئی ایک مثال. اب ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں. یہاں ہمارے پاس لکھا ہوا ہے 60m اور اس سے 40 گھٹایا جا رہا ہے. تو جو کام ہم نے پہلے کیا تھا اب ہم نے اس کا الٹ کرنا ہے. ہم نے کوئی ایسا نمبر ڈھونڈنا ہے جو ان دونوں میں جاتا ہو تاکہ وہ بریکٹ یعنی کہ قوسین کے باہر آ جائے اور اندر یہ تھوڑا سا اپنے منفرد روپ میں لکھ دیا جائے. تو یہ کیسے ہوگا بھائی؟ بڑا آسان طریقہ ہے. ایک طرف ہمارے پاس یہ 60 ہے، ایک طرف ہمارے پاس یہ 40 ہے، تو ہمیں ان دونوں کا کوئی مشترکہ ضربی ٹکڑا چاہیے، وہ بھی سب سے بڑا، تاکہ وہ باہر آ جائے. تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے سامنے ان دونوں کو لکھ دیتے ہیں ایسے، اور سب سے چھوٹے مشترکہ ضربی ٹکڑے سے شروع کریں گے. ایک تو ہم جانتے ہیں وہ سوی نمبروں میں جاتا ہے، لیکن اسے تقسیم کر کے اس کی مقدار میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. تو اسی لیے ہم اگلے مشترکہ ضربی ٹکڑے پہ آتے ہیں. کیونکہ یہ دونوں جفت عدد نمبر ہیں تو ان دونوں میں 2 جا سکتا ہے. 2 6 میں جاتا ہے 3 مرتبہ، تو 60 میں جائے گا 30 مرتبہ. اسی طریقے سے 2/2 4 ہوتا ہے، تو یہاں ہم 2 لکھ دیں گے، اور کیونکہ یہ ساتھ میں صفر تھا تو یہ صفر ایسے ہی آ جائے گا. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ پھر سے 2 سے ضرب کیا جا سکتا ہے، کیونکہ 2/15 ہوتا ہے 30 اور 2/10 ہوتا ہے 20. تو یہاں 15 آ گیا، یہاں 10 آ گیا. اب دونوں میں 2 تو نہیں جا سکتا کیونکہ یہاں 15 ہے اور یہاں 10 ہے، لہٰذا اب ہم ان کو 5 سے ضرب کریں گے. کیونکہ اگلا سب سے چھوٹا جو کہتے ہیں پرائم نمبر، کیونکہ ہم پرائم نمبروں سے ہی کر رہے ہوتے ہیں، تو اگلا آتا ہے 3. 3 15 میں تو جاتا ہے، 10 میں نہیں جاتا. اگر پرائم نمبر نہ بھی دیکھیں تو اگلا 4 آتا ہے جو کہ 15 میں بھی نہیں جاتا، 10 میں بھی نہیں جاتا. لیکن 5 جو ہے
وہ 15 میں جاتا ہے 3 مرتبہ اور وہ 10 میں جاتا ہے 2 مرتبہ۔ تو اب ہم اس مقام پہ آ گئے ہیں جہاں پہ کوئی اور مشترکہ ضربی ٹکڑا نہیں بچا پرائم نمبر میں، تبھی ہمارے پاس صرف یہ 3 نمبر یہ آپس میں ضرب ہو کے ہمیں اپنا مشترکہ ضربی ٹکڑا دے دیں گے سب سے بڑا، جو کہ ہو جائے گا 2/2/5، اور اس سے ہمارا جواب آ جائے گا 2/2 ہوتا ہے 4، اور 4 کو 5 سے ضرب دیتے ہیں تو جواب آ جاتا ہے 20، یعنی کہ 20 وہ نمبر ہے جو ان دونوں میں جاتا ہے۔ تو ہم اب کیا کریں گے، ہم 20 لکھ دیں گے اور پھر ہم بریکٹ کھولیں گے۔ تو اگر اس کو 20 سے تقسیم کیا جائے تو یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے 6 کو 2 سے تقسیم کیا جائے، کیونکہ 0 0 تو آپس میں کٹ ہی جائیں گے۔ تو 2 6 میں جاتا ہے 3 مرتبہ، اس کا مطلب 20 60 میں 3 مرتبہ جاتا ہے، تو یہاں اب ہم 3 اور ساتھ میں یہ ایم لکھ دیں گے۔ اسی طریقے سے 20 جو ہے وہ 40 میں جائے گا کتنی مرتبہ بھائی؟ بالکل 2 مرتبہ جائے گا، کیونکہ بھائی 2 جو ہے وہ 4 میں 2 مرتبہ جاتا ہے، تو 20 بھی 40 میں 2 مرتبہ ہی جائے گا۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ ہم نے یہاں اس ریاضی کی مقدار نہیں بدلی، اس کو صرف ہم نے اپنے منفرد روپ میں لکھ لیا ہے۔ تو یہ جو ہم ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی کی بات کر رہے تھے، یہاں ہم نے اس کا الٹا کام کیا، ہم نے اس کو اپنے مشترکہ ضربی ٹکڑے میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا، بانٹ دیا ہے، تاکہ یہ ایسے اپنے منفرد روپ میں لکھ دیا جائے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ذرا سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کیسے دونوں چیزیں کی جاتی ہیں۔ کبھی آپ کو اس طریقے سے بریکٹ کھولنا ہوتا ہے اور کبھی اسی طرح سے یہ چیز دی بھی ہو اور اس کو بریکٹ میں لانا ہوتا ہے اپنے منفرد روپ میں لانے کے لیے۔